اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ نصوص صریحہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہو چکی ہے اور حق کھل گیا ہے، اور اس کے مقابل پر یہ دوسرا حصہ احادیث کا جس میں نزول مسیح کی خبر دی گئی ہے، یہ سب استعارات لطیفہ ہیں جو از قبیل وحی وراء الحجاب ہیں، جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور وحی وراء الحجاب کی خدا تعالیٰ کی کلام میں ہزاروں مثالیں ہیں، اس سے انکار کرنا منصف کا کام نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو جھوٹے نبیوں کو دو کڑوں کی شکل میں دیکھنا اسی قسم کی وحی تھی، گائیں ذبح ہوتے دیکھنا بھی اسی قسم کی وحی تھی، لمبے ہاتھوں والی بیوی کا سب بیویوں سے پہلے فوت ہونا دیکھنا بھی اسی قسم کی وحی تھی، اور ملاکی نبی کی وحی میں یہ ظاہر کیا جانا کہ ایلیہ نبی دوبارہ آئے گا اور یہود کی بستیوں میں سے فلاں مقام پر نازل ہوگا، یہ بھی اسی قسم کی وحی تھی، اور مدینے کی وبا کا عورت پراگندہ شکل کے طور پر نظر آنا یہ بھی اسی قسم کی وحی تھی۔ اسی طرح دجال بھی، جو ایک دجل کرنے والا گروہ ہے، ایک شخص مقرر کی طرح نظر آیا، یہ بھی اسی قسم کی وحی ہے۔ نبیوں کی وحیوں میں ہزاروں ایسے نمونے ہیں جن میں روحانی امور جسمانی رنگ میں نظر آئے یا ایک جماعت ایک شخص کی صورت میں نظر آئی۔ تمام نوع انسان کے لیے، جس میں انبیاء علیہم السلام بھی داخل ہیں، خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ الہام اور وحی اور رویا اور کشف پر اکثر استعارات غالب ہوتے ہیں۔ مثلاً 200-400 آدمی جمع کر کے ان کی خوابیں سنو تو اکثر ان میں استعارات ہوں گے۔ کسی نے سانپ دیکھا ہوگا، کسی نے بھیڑیا، اور کسی نے سیلاب، اور کسی نے باغ، اور کسی نے پھل، اور کسی نے آگ، اور تمام یہ امور قابل تعویل ہوں گے۔ حدیثوں میں ہے کہ قبر میں عمل صالح اور غیر صالح انسان کی صورت پر دکھائی دیتے ہیں، تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس سے تمام تناقض دور ہوتے ہیں اور حقیقت کھلتی ہے۔ مبارک وہ جو اس میں غور کریں۔ اور جبکہ کامل تحقیقات سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے ہیں، اور ہر ایک پہلو سے ان کی وفات بپائے ثبوت پہنچ گئی، بلکہ حدیث صحیح سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے 120 برس عمر پائی، اور واقع صلیب کے بعد 87 برس اور زندہ رہے۔ تو یہ سوال باقی رہا کہ پھر ان حدیثوں کے کیا معنی ہیں کہ عیسیٰ بن مریم آخری زمانے میں نازل ہوگا؟ اس کا جواب ہم ابھی دے چکے ہیں کہ یہ حدیثیں ظاہری معنوں پر ہرگز معمول نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن شریف میں، یعنی آیت قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، بنی اسرائیل 94 میں صاف فرمایا گیا ہے کہ عادت اللہ میں یہ امر داخل نہیں کہ کوئی انسان اسی جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلا جائے اور پھر آسمان سے نازل ہو، اور نہ اب تک کسی زمانے میں یہ عادت اللہ ثابت ہوئی کہ کوئی شخص دنیا سے جا کر پھر واپس آیا ہو، اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی آج تک ایک بھی نظیر اس قسم کی واپسی کی پائی نہیں گئی، مگر اس بات کی نظیر پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ جس شخص کے پھر دوبارہ دنیا میں آنے کا وعدہ دیا گیا، وہ وعدہ اس طرح پر پورا ہوا کہ کوئی اور شخص اس کی خو اور طبیعت پر آ گیا، جیسا کہ ایلیہ نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا یہود کو وعدہ دیا گیا تھا، بلکہ لکھا گیا تھا کہ ضرور ہے کہ مسیح سے پہلے ایلیہ دوبارہ دنیا میں آ جائے، مگر وہ وعدہ اپنی ظاہری صورت میں آج تک پورا نہیں ہوا۔ حالانکہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے آنے کا وعدہ تھا، وہ دنیا میں آ کر دنیا سے اٹھایا بھی گیا، بس کچھ شک نہیں کہ وہ وعدہ جیسا کہ حضرت مسیح نے اس پیشگوئی کے معنی کیے باطنی طور پر پورا ہو گیا، یعنی حضرت یوحنا جس کا نام یحییٰ بھی ہے، ایلیہ کی خو اور طبیعت پر دنیا میں آیا، گویا ایلیہ آ گیا۔ اب نظیر مذکورہ بالا کے لحاظ سے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی اسی رنگ اور طرز سے ظہور پذیر ہو جیسا کہ ایلیہ کے دوبارہ آنے کا وعدہ ظہور پذیر ہوا، ورنہ یہودیوں کی طرز پر مسیح کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کو ظاہری معنوں پر معمول کرنا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ